سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا، جیسے میرے بھائی بتا رہے ہیں اختیار ولی صاحب کو، کہ ان کے جو نا وہ 34 ممبران برائے فروخت موجود تھے آلریڈی، اور ان کو بچانے کے لیے یا ان کو اپنا جو بینڈورا باکس کھولنے کی بچنے کے لیے، حالانکہ اپوزیشن کی جو ووٹ ہے، جو 5 سیٹیں ان کو ابھی دی گئی ہے یا 5 سیٹوں پہ بات ہوئی ہے، اس میں سے میرے خیال میں کم سے کم 4-5 ایم پی کی ضرورت تھی۔ اب 4-5 ایم پی کی ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اپوزیشن کی ایک سیٹ کم ہو سکتی تھی اگر پورے کا پورے پی ٹی آئی والی پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیتے، لیکن چونکہ 34 لوگ جو نا وہ تو ویسے آزاد گھوم رہے تھے، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ہدایت کے باوجود جو مشال یوسفزئی کے جو تائید کنندہ تھے وہ 2 ایم پی آ گئے اس کی ہدایت کے باوجود، تو کیونکہ وہاں پہ جو عاطف خان کا گروپ ہے یا اسد کیسر کا گروپ ہے یا اس کا کیا نام ہے علیمہ بی بی بشرا بی بی کا گروپ ہے، تو یہ سارے گروپ نے ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنا تھا، اور ان سارے تتر بتر اب دیکھ رہے آج پریس کانفرنس بھی ہے یہاں کے باوجود کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سیٹیں طے کر لی ہے۔ آج ان کی پشاور کے صدر نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، انہوں نے کہا ہم کسی طور پہ نہ دستبردار ہوں گے اور نہ ووٹ ڈالنے دیں گے، ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کوئی ایم پی جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے یہی نشاندہی کی ہے کہ ماضی میں جیسا حلیم خان تھا یا جہانگیر ترین تھا، اب جا کے مرزا افریدی صاحب آ گئے میدان میں، اور جو شخص آلریڈی ان سے باغی ہو چکا تھا پیسوں کے زور پہ، جو خود یہ مانگ رہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں، آپ کو یاد ہے ماضی کے سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان میں عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ 70 کروڑ جو ہے ایک سینیٹر کا ایک سیٹ کا ریٹ چل رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ دستبردار کر کے اور ایک عبد القادر نامی ٹھیکیدار کو وہ سینٹ کا سیٹ دے کے اپنے امیدوار کو دستبردار کرا کے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سارے اختیار ولی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ خریدتے بھی خود ہے اور فروخت بھی خود ہوتے ہیں، کیونکہ کئی دڑے موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک جو مٹھی بند تھی وہ بند رکھنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کیے، جبکہ پی ٹی آئی پشاور اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔